سر یہ بتائیے کہ افلاک کی دوسری طرف اقبال اور رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نیتشے کو دیکھا تو اس کے بارے میں حضرت علامہ کیا فرماتے ہیں؟ پروفیسر صاحب کیونکہ آگے گفتگو اسی نیتشے کے مختلف خیالات اور فلسفی کے بارے میں ہے جی سر، اور اس کے بارے بہت سارے ہمارے لوگوں میں کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بے سر و پا باتیں اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے میرے خیال میں تھوڑا سا نیتشے کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور اس اس کی کچھ فلسفی فلسفی کے جو بارے ہے۔ میں جو ہے جی نا سر، آپ پلیز۔ سماعت فرمائیں سر کہ نیتشے بیسیکلی یہ ایک پادری کا بیٹا تھا، عیسائی مذہبی گھرانے میں پروان چڑھا، ایسے لیکن یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے جی، اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں تھا۔ 1 and 3 3 and 1 1 and 3 بالکل جی، اور اس کے بعد نیتشے نے کیا کیا، تلاش خدا کے لیے اپنا سفر شروع کیا جی اور اس کی بیسک تھیوری یہی تھی کہ ایک انسان جو ہے وہ انسان فوق البشر کا ہی اظہار ہے، یعنی اللہ کا ہی اظہار ہے۔ اور اس کے بعد اسی تلاش خدا کے اندر اس نے شوپن ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گا۔ اگر وہ یہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ فوق البشر کا اظہار ہے تو یہ تو ہماری اسلامی تعلیم نہیں ہے کیا؟ تو قرآن میں تو کتنا واضح ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح ڈالی ہوئی ہے۔ بالکل، لیکن ابھی تک یہ رکا نہیں ہے۔ اور پیر رومی نے بھی اس پہ ایک کلام فرمایا، یہ تو اسلامی چیزیں آ رہی ہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا نا صورت از بے صورت، صورت از بے صورتی آمد بروں، فرماتے ہیں یہ جو صورت ہے یہ اس بے صورت سے ہی آئی ہے، اس خلاق عظیم کی طرف نشاندہی کرنے والا۔ بعض شد انا الیہ راجعون، فرماتے ہیں آئی بھی اسی سے ہے، اس نے واپس بھی اسی میں گم ہونا ہے۔ تو یہ تو سر اسلامک بات ہے۔ بالکل، یہ شوپن ہاور جو ایک بدھا کا شاگرد تھا، پھر اس کی تعلیمات سے بھی متاثر ہوا لیکن زیادہ دیر وہاں بھی نہیں ٹھہر سکا، اسے بھی چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ تو اس لیے اس کا مشہور جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان ادنا سے اعلیٰ کی طرف سفر میں رواں دواں ہے، اور انسان بنیادی طور پہ اس فوق البشر کا اظہار ہے، تو یہ وہی بات مولانا رومی والی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں لوٹ کے اسی کی طرف جانا۔ بالکل ایسے۔ اچھا، ایک بات کا شاید جہاں پہ تذکرہ بڑا ضروری ہے، بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے جی ملحد تھا، اس نے خدا کا بھی انکار کیا ہے۔ نہیں، اس کلام میں تو فلسفی میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، یہاں نہیں ہے، اقبال نے بھی جو تعارف کروایا عام لوگ لکھتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ اقبال اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو دونوں نے اس کو مجذوب فرمایا ہے۔ اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، یہ حضرت علامہ نے فرمایا، اور پیر رومی نے جو اس کو مجذوب فرمایا وہ ہم ابھی ٹیکسٹ پڑھ دیں گے۔ بالکل ایسے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا خدا کا انکار کر دیا، تو وہ بیسیکلی یہی پھر سمجھ آتی ہے کہ اس نے چونکہ عیسائیت کا انکار کیا تھا تو ان میں تو وہ کہتے ہیں جی 1 and 3 3 and 1 کہ یہ ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے، خدا بھی ہے، عیسیٰ بھی ہیں، مریم بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسے خدا کو تو میں نہیں مانتا، تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے بارے میں، اس خدا کو میں نہیں مانتا۔ تو اس سے پھر یہ مشہور ہو گیا جس نے خدا کا بھی انکار کر دیا۔ تو آتے ہیں پروفیسر صاحب اصل ٹیکسٹ کی طرف کہ مقام حکیم المانوی نیتشے۔ جی، تو المانوی یعنی جرمن نیتشے کی بات کی جا رہی ہے، ہر کجا استیزا بود و نابود۔ ہاں جی، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی زندگی ہے سر، کس نہ داند سر ای چرخے کبوت، وہ فرماتے ہیں اس نیلے آسمان کا راز کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سر۔ ہر کجا مرگ آورد پیغام زیست، فرماتے ہیں جہاں جہاں موت زندگی کا پیغام لاتی ہے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ موت آتی ہے، موت نہیں ہے، ایک اور زندگی ہے، غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، وہی بات ہے سر۔ جی، بلکہ ان کی تو سر اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈکشنری میں ہے یہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، بالکل ایسے، بالکل ایسے، نشان مرد مومن باتوں میں گویم چوں مرگ آیا تبسم بر لب اوست، ایسے۔ تو وہ تو ملاقات کا وقت ہوتا ہے، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے، جو دوست کو دوست سے ملا۔ ہر کجا مرگ آورد پیغام زیست، جہاں کہیں موت زندگی کا پیغام لاتی ہے، اے خوش آمردے کے داند مرگ چیز۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں کیا مبارک شخص ہے وہ جو موت کو جان گیا ہے ہوتی کیا ہے، ہوتی کیا ہے، حقیقت موت سے آشنا ہو گیا۔ ہر کجا ماندے باد ارزاں حیات، فرماتے ہیں جہاں کہیں موت ارزاں ہے، ہر کجا مانند بعد ارزاں حیات، فرماتے ہیں جہاں کہیں ہوا کی طرح زندگی سستی ہے سر۔ بے ثبات و با تمنائے ثبات، بے ثبات بھی ہے اور ثبات کی متمنی بھی ہے سر۔ چشم من صد عالم شش روزہ دید، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں یہ پچھلا بیسیکلی تبصرہ ہے اسی نیتشے کے جو خیالات ہیں ان پہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زندگی جو ہے اس کو کیسے دیکھا ہے، چشم من
صد عالم جی شش روزہ شش روزہ اس شش روزہ زندگی میں، اس 6 روزہ زندگی میں، مختصر زندگی میں نے سینکڑوں عالم دیکھے ہیں سر. وادی عشق بسے دور و دراز است ولے تے شود جادہ 100 سالہ بآہے گاہے. یہی کلام ہے. صحیح. تا حد این کائنات آمد پدید، آتے ہیں تب جا کے کائنات کی یہ حدیں جو ہیں یہ مجھ پہ کھلی ہیں سر. ہر جہاں را ماہو پروین دیگر، فرماتے ہیں ہر جہان کے ماہ و پروین الگ الگ ہیں، چاند ستارے الگ ہیں، زندگی را رسم و آئین دیگر، اور ہر جہان پہ زندگی کے رسم و رواج الگ الگ ہیں. وقت ہر عالم روا ماند زو، ہر عالم پہ جو وقت ہے وہ دریا کی طرح رواں دواں ہے. جی دیریاز این جا و آن جا تندو. جی میں دیریاز سے مراد ہے کہ یہاں پہ آہستہ خرام ہے اور آگے وہ تیز ہے سر. سالما این جام ہے آن دمے. فرماتے ہیں ہمارے سال جو ہیں وہ یہاں پہ ماہ ہیں اور آگے وہ ایک لمحہ ہیں. بیش این عالم با عالم کے، ہاں تو اس عالم میں وہ زیادہ ہیں اور آگے جا کے وہ کم ہیں سر. عقل ما اندر جہان ذو فنون، فرماتے ہیں ہماری عقل اس جہان ذو فنون میں تو بڑی ہے، در جہان دیگر خار و زبون، لیکن دوسرے جہان میں پہنچتی ہے تو خار و زبوں ہو جاتی ہے سر. اس کے بعد اب آ رہے ہیں اصل اس چیز کی طرف کہ کیا حکیم المانوی نتشا کیا ہے. جی کہتے ہیں برصغور ای جہان چون چند، پھر فرماتے ہیں کہ اس جہان چون و چند کی سرحد پہ آسمانوں سے پرے ہم نے کیا دیکھا؟ ایک شخص کو دیکھا، بود مردے با صدائے درد مند، ایک آدمی تھا جو بڑی پردرد صدا کر رہا تھا، بول رہا تھا کچھ سر. دیدے او از عقاباں تیز تر، اس کی نظر قابو سے زیادہ تیز تھی، طلعت او شاہد سوزے جگر، اور اس کا چہرہ اس کے سوزے جگر کا پتہ دے رہا تھا. دم بدم سوزے درون او فزود، ہر لمحہ اس کے اندر سوز جو ہے وہ بڑھ رہا تھا. بر لبش بیتے کہ صد بارش سرود، اس کے لبوں پہ ایک شعر تھا جس کو وہ بار بار پڑھ رہا تھا سر. نہ جبریلے نہ فرودے نہ فردوسے نہ حورے نہ خدا فرماتے ہیں نہ جبریل نہ فردوس نہ حور، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کفے خاکے کہ می سوزد جے جانے آرزو مندے. میں اس کو دوبارہ ٹرانسلیٹ کروں گا. وہ جو شعر پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ نہ جبریل نہ فردوس نہ حور اور نہ ہی خدا، کفے خاکے کی می سوزد جانے آرزو مندے. صرف یہ مٹھی بھر مٹی آدم کی جو ہے صرف ایک یہی ہے جو آرزو میں مر رہا ہے، جو کسی کی آرزو میں مر رہا ہے. جی جی یہ آرزو نہ جبریل کے پاس ہے، نہ فردوس کے پاس ہے، نہ حور کے پاس ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی چیز کی آرزو اللہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز، اللہ کی ذات تو بے نیاز. من برومی گفتمی دیوانہ کی، اقبال کہتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور یہ دیوانہ کون ہے؟ گفت ای فرزانہ المانوی است. واہ واہ. پیر رومی نے فرمایا کہ بیٹے یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ فرزانہ ہے، المانوی حکیم نٹشے ہے سر. جی درمیان این دو عالم جائے اوس، اس کا مقام ان دونوں عالموں کے درمیان میں ہے، نہ یہ لامکان میں ہے نہ یہ اس کائنات میں ہے. نغمہ دیرینہ اندر نائے اوس، لیکن اس کی نئے میں، اس کی بانسری میں نغمہ وہی پرانا ہے. صحیح ہے سر صحیح. تو یہ وہ بنیادی تعارف تھا پروفیسر صاحب سر جو شروع میں پوچھا گیا کہ حکیم المانوی نتشے کیا ہے. جی تو یہ وہ تعارف مولانا روم نے ٹھیک ہو حضرت گیا علامہ اقبال